سوئٹزرلینڈ میں ایک مبلغ ہیں منصور صاحب، وہ کہتے ہیں ایک گورے نے کلمہ پڑھا تو میں اس کو ملنے گیا، کچھ عرصہ ہو چکا تھا اسے کلمہ پڑھے، مجھے پتا چلا کہ ایک گورے نے کلمہ پڑھا ہے اور بڑا پکا مسلمان بن گیا ہے۔ میں گیا ملنے کے لیے تو میں نے اس کو اپنی جیب سے ایک مسواک نکال کے تحفے میں دی۔ اس گورے نے مسواک پکڑی، چومی، آنکھوں سے لگائی، جیب میں رکھی اور پھر اپنی جیب سے ایک مسواک نکالی۔ وہ 2 انچ کی چھوٹی سی مسواک تھی، ٹشو میں لپیٹی ہوئی تھی، مجھے دکھا کے کہنے لگا یہ دیکھو میرے پاس بھی مسواک ہے۔ وہ منصور صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ 2 انچ کی چھوٹی سی مسواک تم نے کیوں جیب میں تبرک بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مسواک بڑی تھی پر میں نے استعمال اتنی کی ہے کہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ منصور صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کو سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے جیب میں؟ اس نے کہا اس مسواک کے ذریعے ہی تو مجھے اسلام کی دولت مل گئی ہے، یہ سبب بنی ہے کلمہ پڑھنے کا۔ جو مبلغ ہیں انہوں نے پوچھا کس طرح سبب بنی ہے؟ انہوں نے کہا میرے دانتوں کو تکلیف تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے 1 مہینے کی دوائی لکھ کے دی، میں وہ دوائی کھا رہا تھا، ایک مسلمان دوست سے میں نے اپنی تکلیف بیان کی، اس نے مجھے یہ مسواک دی کرنے کے لیے، میں ڈاکٹر کی دوائی بھی کھاتا رہا، مسواک بھی کرتا رہا۔ مہینے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر چیک کر کے کہنے لگا میری دوائی کے ساتھ کون سی اور دوائی تم نے کھائی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی اور دوائی نہیں استعمال کی، میں تو صرف تمہاری دی ہوئی دوائی استعمال کرتا رہا ہوں، اور تو کوئی دوائی نہیں میں نے استعمال کی۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میری دوائی نے کتنا اثر کرنا تھا، ابھی تو میں زمین بنا رہا تھا، اصل دوائی تو میں نے اب تمہیں دینی تھی، میں نے تو 2 اور کورس تمہیں کروانے تھے، پھر اس نتیجے تر لے کے آنا تھا، میری دوائی کا یہ رزلٹ نہیں ہو سکتا جو کچھ اس وقت تمہارے دانتوں کا ہے، تم نے یقیناً میری دوائی کے ساتھ کوئی اور دوائی کھائی ہے۔ وہ نو مسلم کہتا ہے میرے ذہن میں آیا دوائی تو میں نے نہیں کھائی لیکن مسواک کرتا رہا ہوں، مسواک اس وقت بھی میری جیب میں تھی، میں نے نکالی، ڈاکٹر صاحب کو دکھائی، میں نے کہا ایک مسلم فرینڈ تھا اس نے مجھے یہ دی تھی تو میں یہ استعمال کرتا رہا ہوں، یعنی دانت صاف کرتا رہا ہوں اسے، ویسے میں نے دوائی کوئی اور نہیں کھائی۔ وہ ڈاکٹر نے مسواک پکڑی، اندر لے گیا لیبارٹری میں، کچھ دیر مشینوں میں چیک کرتا رہا، پھر لایا باہر، مجھے مسواک واپس کرتے ہوئے کہنے لگا یہی تیری صحت کا باعث بن گئی ہے۔ وہ نو مسلم کہتا ہے میں سوچنے لگا میرے ڈاکٹر نے تو اس مسواک کو لیبارٹری میں مشینوں میں چیک کیا ہے، کیا مکہ شریف میں بھی کوئی لیبارٹری تھی؟ کیا مدینہ منورہ میں بھی کوئی لیبارٹری تھی جس میں چیک کر کے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہ استعمال کیا کرو؟ کہتے جب میں نے یہ سوچا کہ میرے ڈاکٹر نے تو اسے لیبارٹری میں چیک کر کے رزلٹ دیا نا کہ یہ بڑی اچھی ہے، یہ شفا کا باعث بنی ہے، کیا مکہ شریف مدینہ منورہ میں بھی کوئی لیبارٹری تھی؟ اس وقت میرے دل پہ ہدایت کا دروازہ کھل گیا کہ وہاں لیبارٹری کوئی نہیں تھی، وہاں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئی نہیں تھا، وہ نبی جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ایسا نفع بخش علم دنیا کو دے رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا سچا رسول ہے۔ وہ اور مذاہب یا نظریہ ہائے حیات ہوں گے جنہیں سائنسی ترقی سے خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا علم پھیلتا جائے گا اسلام کے آگے علم جھکتا جائے گا، اسلام کو منواتا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے۔ اسلام کا چشمہ کبھی خشک ہونے والا، فیض محمدی کا چشمہ کبھی خشک ہونے والا نہیں۔ لفظ شان کے 3 معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ شان کا ایک معنی ہے برتری، بڑائی، رتبہ، شان کا دوسرا معنی ہے غلبہ، شان کا تیسرا معنی ہے وہ چشمہ جو کبھی خشک نہ ہو۔ تینوں معانی حضور کی ذات پہ صادق آتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ چشمہ فیض ہمیں عطا فرمایا ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔
وہ دروازہ کرم آج بھی کھلا ہوا ہے. آج بھی اگر کوئی صرف محبت سے دھیان اس طرف کرے تو اس کے دل تک نور کی لہر پہنچنا شروع ہو جائے گی. صرف محبت سے توجہ اس طرف کر لے, دھیان